تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 10ویں جماعت کے نتائج جاری کر دیے۔ کامیابی کا فیصد 92.7 رہا۔ SSC امتحانات کے نتائج کا بے چینی سے انتظار کر رہے طلبہ کا انتظار چہارشنبے کو ختم ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے رویندر بھارتی میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا و دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ کامیابی کا فیصد 92.7 رہا ہے اور اس بار بھی لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ لڑکیوں کا کامیابی کا فیصد 94.26 رہا، جبکہ لڑکوں کا کامیابی کا تناسب 91.32 رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ جاریہ سال SSC کے امتحانات 21 مارچ سے 4 اپریل تک منعقد ہوئے تھے اور 5,09,403 طلباء نے امتحانات میں شرکت کی تھی۔ BJP MLA راجہ سنگھ نے تلنگانہ پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پوچھا، پولیس کو پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تلنگانہ پولیس کو ایک بار پھر گوشہ محل کے MLA راجہ سنگھ کی تنقیدوں کا سامنا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر زمین پر پاکستانی پرچم چسپاں کیا جاتا ہے تو پولیس اہلکار ان پرچموں کو ہٹانے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ راجہ سنگھ نے کہا کہ ایک جانب چیف منسٹر ریونت ریڈی اور AIMIM سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی پہلگام حملے کے خلاف موم بتی ریلی نکال رہے ہیں، دوسری جانب حملے کے خلاف احتجاج کرنے پر پاکستانی پرچم کو ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سیاست ریونت ریڈی اور پولیس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے دفتر میں BJP کارکنان نے سیڑھیوں پر پاکستان کا پرچم چسپاں کیا تھا، لیکن کسی نے پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ان پرچموں کو ہٹانے کا کام کیا۔ راجہ سنگھ نے پوچھا ہے کہ کیا پولیس کو اسلامی پرچم اور پاکستان کے پرچم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ریاست مہاراشٹر کے ناسک میں اقدام قتل کا ملزم ڈرامائی انداز میں فرار ہو گیا۔ ملزم کے فرار ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ناسک کے بھدرکالی پولیس اسٹیشن میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک ملزم پولیس کی ناک کے نیچے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈرامائی انداز میں ملزم کے فرار ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ملزم کو دوڑتے ہوئے اور پھر ایک اسکوٹر پر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کی شناخت کرش شندے کے طور پر کی گئی ہے اور اسے حال ہی میں قتل کی کوشش کے ایک سنگین معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد اسے واپس پولیس اسٹیشن لایا گیا، جہاں وہ سرکاری گاڑی سے اترتے ہی تیزی سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے تعاقب کے باوجود شندے پولیس کے ہاتھ نہیں لگا۔ CCTV فوٹیج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شندے کا ایک ساتھی قریب میں ہی اسکوٹر پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس افسروں کی کوششوں کے باوجود شندے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس جرأت مندانہ حرکت نے پولیس اسٹیشن میں سیکیورٹی پروٹوکول کو لے کر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ فی الحال حکام ملزم کی تلاش کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے حسن آباد حلقے کے سائدہ پور منڈل میں سڑک اور پل کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ کئی دہائیوں سے پل نہ ہونے کی وجہ سے دیہاتیوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ وزیر پونم پربھاکر کی پہل پر پلوں اور سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے حسن آباد حلقے کے سائدہ پور منڈل کے پیرکپلی میں 347 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑک کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں پیرکپلی سے دردنا پلی جانے والی سڑک پر ایک پل کی تعمیر کے لیے انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر قائدین اور عوامی نمائندے موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے اسٹیٹ ڈیفنس آفیسر دنیش کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے GO 118 کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے ڈیفنس اسٹیٹ آفیسر دنیش کمار ریڈی سے ملاقات کی اور GO 118 کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے MD لائنز کے ملٹری کوارٹرز کی آبادی میں فوجیوں کی بے جا مداخلت اور ظلم کے خلاف نمائندگی کی اور ڈیفنس آفیسر سے اس سلسلے میں کارروائی کرنے اور اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سابق حکومت نے GO 118 جاری کیا تھا، جس کے تحت
सरकारी अराजियात पर वाक़ मकानात के रेगुलराइजेशन की इजाज़त दी गई थी। जियो के तहत उस इलाके के तमाम मकीनों ने दरख्वास्तों के साथ रजिस्ट्रेशन को भी मुकम्मल कर दिया है, लेकिन मसला अभी तक हुकूमत की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा है। ये भी वाज़ेह है कि कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मरबूत कोशिशों को यकीनी बनाने के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद के कलेक्टर से भी इस मसले पर बातचीत की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर व TDP सीनियर रहनुमा देवनैनी उमा महेश्वर राव के फर्जंद की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नौबेहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में कृष्णा जिले के कनकीपाडु में साबिक़ वज़ीर और TDP के सीनियर रहनुमा देवनैनी उमा महेश्वर राव के फर्जंद की शादी तकरीब में शिरकत की। उनके हमरा आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश भी मौजूद थे। दोनों क़ायदीन की जानिब से नौबेहाता जोड़े निहारा और श्री नारा को मुबारकबाद पेश की गई। आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश और TDP के दीगर क़ायदीन की जानिब से रेवंत रेड्डी का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला को पुलिस ने चहारशंबे के रोज घर पर नजरबंद कर दिया। YS शर्मिला ने मखलूत हुकूमत पर आईनी हकूक़ को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया। ज़राए ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला को पुलिस ने चहारशंबे को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस एहलकारों की जानिब से YS शर्मिला को घर पर नजरबंद करने के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। YS शर्मिला ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एतराज़ किया और पुलिस अफसरान को बताया कि वो कांग्रेस दफ्तर जा रही हैं। YS शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी की और उनसे सवाल किया कि विजयवाड़ा में उन्हें उनके घर पर क्यों गिरफ्तार किया गया है और वो इस कार्रवाई के सिलसिले में आंध्र प्रदेश की अवाम को तफसीलात बताएं। शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि क्या अपने दफ्तर जाना भी जुर्म है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत आईनी हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश कर रही है और मखलूत हुकूमत से ये सवाल किया जाता है कि आखिर वो किस बात से खौफज़दा है। रियासती कांग्रेस की सदर ने निशानदही की है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 दिन पहले ही अमरावती कैपिटल कमेटी का ऐलान किया था और मखलूत हुकूमत पार्टी की जानिब से अपने लाहे अमल का ऐलान करने से पहले ही खौफज़दा है। शर्मिला का दावा है कि वो वज़ीर आज़म मोदी के अमरावती के दौरे के मौके पर मुतालबात करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने के लिए पार्टी दफ्तर जा रही थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर दाखिला V अनीता उन्हें रोकने की वजूहात बताएं। रियासती हज कमेटी की जानिब से 257 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से रवाना हुआ। मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही ने इस मौके पर खुसूसी दुआएं की। हज 2025 के लिए तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन की रवानगी का आगाज़ हो गया है। 30 अप्रैल को 257 आज़मीन पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। आज़मीन की रवानगी के मौके पर मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही ने खुसूसी दुआएं की। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अराकीन व दीगर ने हज हाउस से आज़मीन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि तेलंगाना से रवाना होने वाले इब्तदाई 7 काफिले हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। आज़मीन आम लिबास में ही रवाना हो रहे हैं क्योंकि वो मदीना मुनव्वरा से हज की नियत के साथ मक्का मुकर्रमा रवानगी से कबल एहराम पहनेंगे। ये भी वाज़ेह है कि हैदराबाद से 17 मई ता 29 मई के तमाम काफिले जिद्दा रवाना होंगे और आज़मीन हालत एहराम में हज हाउस नामपल्ली से रवाना होंगे। हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से तकरीबन 12,000 आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2025 का 3 मई से आगाज होगा। एक्सपो के दौरान इंटर और SSC कामयाब तलबा को तालीमी इदारों और कोर्सेज के इंतखाब में रहनुमाई की जाएगी। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2025 हफ्ता 3 मई से शुरू हो रहा है और ये 4 मई तक जारी रहेगा। 2 रोज़ा एक्सपो निक्स क्राउन, कोहिनूर AC कन्वेंशन, गुडी मलकापुर, मेहदीपट्टनम में मुनाकिद होगा।
ऑर्गेनाइजर एक्सपो एजाज अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक्सपो के आगाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ये अपनी नौयत का दूसरा तालीमी एक्सपो है जिसमें 150 से ज़ायद तालीमी इदारे शिरकत करेंगे और वालिदैन को अपने इदारों, कोर्सेज की तफसीलात और दीगर सहूलियात से वाकिफ करवाएंगे। उनका कहना था कि एसएससी और इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान के साथ ही तलबा और उनके वालिदैन में कोर्सेज और तालीमी इदारों के इंतखाब को लेकर अक्सर उलझन पाई जाती है। वो कशमकश का शिकार होते हैं और मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से अक्सर गलत इदारों और गलत कोर्सेज का इंतखाब कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि एक्सपो में एसएससीसी, सीबीएसई, आईसीएसई, जीसीएसई, नॉन डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेवलपमेंट सेंटर्स, पब्लिशर्स, स्टेशनर्स और ओवरसीज एजुकेशन पेश करने वाले स्कूलों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे जो पसंद और मियार के तालीमी इदारे के इंतखाब में सहूलत फराहम करेंगे। तलबा और वालिदैन को मुबाहसों में हिस्सा लेने का भी मौका फराहम किया जाएगा। एजाज अहमद ने कहा कि 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो में तालीमी मालूमात के साथ साथ तफरीही प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। एक्सपो को मदीना एकेडमी और याकान कमारडी और सेंट जोसेफ जूनियर डिग्री और पीजी कॉलेज मेस्को और HIE ने स्पॉन्सर किया है। हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी सलाहियतों को मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर CCOE हैदराबाद कंपनी और हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के दरमियान शराकत जारी हुई है। इख्तिरा, तालीम और आलमी सतह पर शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी सलाहियतों को मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर CCOE हैदराबाद डेक्कन कंपनी और हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत जारी हुई है। हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक MOU पर दस्तखत के बाद CCOE हैदराबाद के CEO डॉक्टर श्रीराम ने कहा कि साइबर जराइम से होने वाले नुकसानात की लागत सालाना 10.5 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज़ करने की तवक्को है और हिंदुस्तान को अकेले 4.5 लाख से ज़ायद साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की ज़रूरत है और इस शराकत दारी के ज़रिए स्ट्रैटेजिक इख्तिरा, अमली तालीम और अखलाकी क़यादत को यकजा करते हुए हिंदुस्तान और दुनिया के लिए एक साइबर मजबूत मुस्तक़बिल तामीर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शराकत दारी के ज़रिए तलबा को बाइख्तियार बनाने, स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने, आलमी प्रोग्रामों की तोसी, तहक़ीक़ व इख्तिरा और हुनर की कमी को पूरे करने के इक़दामात किए जाएंगे। साइबर दिक्शना, हैकाथॉन्स और साइबर सिक्योरिटी आइडियाथॉन्स व दीगर को भी शुरू किया जाएगा। डेक्कन कंपनी के CEO मोहम्मद नवीद खान ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और मशरिक़ वस्ता में तालीमी और कारोबारी ज़रूरियात को जोड़ने की अनोखी सलाहियत है और ये शराकत दारी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि मौक़े पैदा करने के लिए भी है। हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के बानी व ट्रस्टी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर ने मीडिया को बताया कि साइबर सिक्योरिटी मौजूदा डिजिटल माहौल में एक अहम पहलू है। तलबा को साइबर सिक्योरिटी की तरबियत देकर इल्म को जदीद महारतों के साथ हम आहंग किया जाएगा और इस शराकत दारी का मकसद ऐसे रहनुमा पैदा करना है जो न सिर्फ माहिर हों बल्कि अखलाकी तौर पर भी मजबूत हो। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने चार मीनार मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। कुल 268 चेक्स तकसीम किए गए हैं जिनकी मालियत 2,68,31,088 रुपये रही। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल अमान नगर A, अमान नगर B, याकुतपुरा SRT कॉलोनी, तालाब कट्टा, भवानी नगर, जहांगीर नगर और इमाम बाड़ा के इस्तिफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए गए। मोगलपुरा की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, कुरमागोड़ा के कॉरपोरेटर शफात अली, चार मीनार मंडल के ऑफिसर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। इस
اسرائیل کے یروشلم کی یہودیہ پہاڑیوں میں چہارشنبے کو بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ تیزی سے پھیلنے پر اسرائیل نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہودیہ پہاڑیوں میں چہارشنبے کو آگ بھڑک اٹھی جو یروشلم میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ فائر اینڈ ریسکیو کمشنر ایال کافسی نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فائر فائٹرز نے یروشلم میں شاہراہ 1 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے اقدامات کیے گئے۔ عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ہمسایہ ممالک یونان، کروشیا، اٹلی اور قبرص سے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے آگ بجھانے والے عملے کے 119 اہلکار، آگ بجھانے والے 10 طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے اہلکار بھی آگ سے نمٹنے کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ امدادی کارکنان نے دھوئیں میں پھنسی گاڑیوں سے 9 افراد کو بچا لیا ہے اور کئی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اسپتالوں میں دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں دشواریوں کی شکایت پر اور جھلسنے کی وجہ سے 12 افراد کو بھرتی کرنے کی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ 77 سالوں میں پہلی بار اسرائیلی مقامی کونسلز کی جانب سے یوم آزادی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مشعل روشن کرنے کی تقریب کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. حیدرا نے مہدی پٹنم میں 29 غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ اولڈ پرنس ہوٹل کے قریب فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کیے گئے تھے۔ اس بات کی اطلاع پر ایجنسی کے عہدیداروں نے فوری طور پر کارروائی کی۔ پان کی دکان، MN پان شاپ اور دیگر غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا گیا۔ جیش رنجن نے اسپیشل چیف سیکرٹری حکومت تلنگانہ اور CEO انڈسٹریز و انویسٹمنٹ سیل پروگرام کی ذمہ داری سنبھالنے کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اسی طرح EV نرسمہا ریڈی نے ایڈیشنل CEO انڈسٹری و انویسٹمنٹ پروگرام سیڈ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی ذمہ داریوں پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں مندر کی دیوار گرنے کے واقعے میں ایک جوڑا ہلاک ہو گیا۔ سافٹ ویئر انجینئرز 26 سالہ شیلجا اور ان کا شوہر 30 سالہ مہیش مندر میں درشن کے لیے گئے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 8 افراد ہلاک اور دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ واقعے میں زخمی کم عمر لڑکا کئی ماہ بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا۔ 4 دسمبر 2024 کو چکڑپر علاقے کے سندھیا تھیٹر میں پشپا 2 پریمیئر شو کے دوران بھگدڑ کے واقعے میں ریوتی نامی خاتون ہلاک ہو گئی تھی، جبکہ اس حادثے میں اس کا بیٹا سری تیجا زخمی ہو گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا تھا۔ کل اسے 5 ماہ بعد دواخانے سے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وشاکھاپٹنم ضلع کے سمہاچرن میں مشہور مندر میں دیوار گرنے کے واقعے میں 8 افراد ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مہلوکین میں 5 خواتین شامل ہیں۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عہدیدار فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ملبہ ہٹا کر زخمیوں کو قریبی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صبح تقریباً 3 بجے 300 روپے کے ٹکٹ کاؤنٹر کے قریب ایک سیمنٹ کی دیوار منہدم ہو گئی۔ حیدرا نے رنگا ریڈی ضلع کے گنڈی پیٹ منڈل کے نیک نام پور گاؤں میں ہائی ٹینشن برقی تاروں کے نیچے غیر مجاز طور پر تعمیر کردہ دیوار کو منہدم کر دیا۔ اس دیوار کے ہٹائے جانے سے سری وینکٹیشورا کالونی اور عثمانیہ کالونی کے درمیان براہ راست آمد و رفت بحال ہو گئی ہے، جس سے مقامی افراد کی آمد و رفت میں بہتری آئی ہے۔
صرف 1 منٹ کی تاخیر پر طالبہ کو EAP سیٹ امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس واقعے پر اس کے والدین نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور میں پیش آیا۔ اسٹیشن گھنپور سے تعلق رکھنے والی طالبہ سپندنا TGEAP سیٹ امتحان لکھنے کے لیے سری ندھی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پہنچی۔ امتحانی مرکز پر دوپہر 3 بجے تک پہنچنا لازمی تھا، لیکن وہ 3:01 پر پہنچی۔ صرف 1 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ منتظمین نے صرف 1 منٹ کی تاخیر کو بنیاد بنا کر اسے امتحانی مرکز میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے حلقہ انتخاب مدھیرا کے مڈی گڑا منڈل کے کشتا پور گاؤں میں زبردست احتجاج دیکھا گیا۔ دیہاتیوں نے الزام لگایا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کو مکانات فراہم نہیں کیے گئے، بلکہ یہ مکانات ان افراد کو دیے گئے جن کے پاس پہلے ہی سے اراضی اور سرکاری ملازمتیں موجود ہیں۔ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیہاتیوں نے پنچایت دفتر کو قفل ڈال دیا۔ اندرما مکان نہ ملنے پر معذور شخص نے بلدیہ کے دفتر کی چھت پر چڑھ کر احتجاج کیا۔ جمی کنٹا میونسپل حدود کے جمی کنٹا علاقے میں ایک معذور شخص جس کی شناخت وینکٹیش کے طور پر کی گئی ہے، اندرما مکان الاٹ نہ کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ وہ میونسپل دفتر کی چھت پر چڑھ گیا اور دھرنا دیا۔ وینکٹیش نے الزام لگایا کہ تمام مکانات کانگریس قائدین کو ہی دیے گئے ہیں، ہم جیسے معذور افراد کو نظر انداز کر دیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے ایک اپیل جاری کی ہے۔ انہوں نے آج 9 بجے شب تا 9:15 بجے شب وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک گیر خاموش بتی گول احتجاج میں شرکت کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے شہریوں سے گزارش کی کہ وہ اس پرامن علامتی احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے اپنے گھروں، دفاتر اور اداروں کی لائٹس بند رکھیں تاکہ اپنی ناراضگی اور تشویش کا اظہار کیا جا سکے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ترقیاتی کاموں میں تیزی اور زیر التوا کاموں کو فوری طور پر شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے کام جو شروع نہیں ہوئے ہیں ان کا فوری آغاز کرنے کے لیے ایک جائزہ اجلاس زونل کمشنر چارمینار زون اور عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ جعفر حسین معراج رکن اسمبلی یاقوت پورہ نے مجلسی کارپوریٹرز اور عہدیداروں کے ساتھ یہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عہدیداروں کے ساتھ تمام ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ نالوں اور پائپ لائنز کے کاموں کو بارش کے موسم سے پہلے مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ نالوں اور ڈرین لائنز کی باقاعدہ صفائی کے بارے میں نوٹ کروایا گیا تاکہ موسم برسات میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے وقار آباد میں موبلٹی ویلی پارک کے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا جو کہ 882 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ اس منصوبے سے ریاست میں 10,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور MSME سیکٹر کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ صنعتی ترقی کو صرف حیدرآباد تک محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ تلنگانہ کے ہر کونے تک وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی ان کے حلقے میں عالمی معیار کے صنعتی پارکس قائم کیے جائیں گے تاکہ نوجوانوں اور کاروباری افراد کو بااختیار بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو پہلگام دہشت گرد حملے پر ہندوستان کے جواب کے وقت اہداف اور طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مکمل آپریشنل آزادی ہے۔ انہوں نے سرکردہ دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کے دوران مودی نے کہا کہ دہشت گردی کو زبردست دھکا دینا ایک قومی عزم ہے۔ حکومتی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اس اجلاس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال اور تینوں افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شادی مبارک اسکیم کے 25 چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی مالیت 25,02,900 روپے بتائی جاتی ہے۔ سعید آباد منڈل کے استفادہ کنندگان میں یہ رقم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ MLC الیکشن کوڈ کی وجہ سے ان کی تقسیم میں تاخیر ہوئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।